نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے آج آخری سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سبق نمبر 33 ہے، متفرق مسائل پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 125 سے 128 تک۔ یہ ہمارا آداب زندگی کا آخری سبق ہے، اس کے بعد ہماری یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرق مسئلے۔ مسئلہ نمبر 1، عوام میں مشہور ہے کہ روپے نے بہت دنوں تک یا عزیز کا وظیفہ پڑھا سو اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، مشہور ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا برا ہے اور اس کی وجہ یہ تصنیف کی ہے کہ مرتے وقت یہی وقت نظر آتا ہے اور شیطان پیشاب کا پیالہ پینے کے لیے لاتا ہے، سو اگر کھانے پینے کی عادت نہ ہوگی تو انکار کر دے گا، شرع میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، مشہور ہے کہ ہاتھ میں بید رکھنا درست نہیں، یزید نے ہاتھ میں رکھا تھا، یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مشہور ہے کہ جھاؤ کی لکڑی کا استعمال درست نہیں، سو یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مشہور ہے کہ میاں بیوی ایک پیر کے مرید نہ ہوں ورنہ بہن بھائی ہو جاتے ہیں، یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 6، مشہور ہے کہ حرام مال مطلقاً مول لینے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس طرح بدل لینے سے حلال ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے کوئی چیز چرائی یا پھل آنے سے پہلے بہار خرید لی، پھر وہ چیز یا پھل بازار میں فروخت ہونے کے لیے آیا تو بعض آدمی یوں سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے دام لے کر مول لیا تو وہ ہمارے لیے درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رشوت لی پھر کسی سے روپیہ بدل لیا تو یوں سمجھتے ہیں کہ بدلہ کا روپیہ درست ہو گیا، سو یہ دونوں باتیں محض غلط ہیں، وہ مسئلہ اور ہے جس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، مشہور ہے کہ ڈھیکلی کا پانی پینا درست نہیں، سو یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مشہور ہے کہ رات کے وقت درخت نہ ہلائے کہ وہ بے چین ہوتا ہے، یہ بھی محض بے اصل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مشہور ہے کہ تسبیح اس طرح سیدھی، اس طرح الٹی اور اس طرح پڑھے اور اس طرح نہ پڑھے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، مشہور ہے کہ سوتے میں قطب شمالی کی طرف پاؤں نہ کرے، سو اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر بلی نقصان بھی کرے تو بس صرف موصل میں گالا روئی کا باندھ کر مارنا درست ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مارا تھا، تو یہ مسئلہ اور حدیث دونوں غلط ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، غسل خانہ اور پاخانہ میں بات کرنے کو عوام ناجائز سمجھتے ہیں، سو اس کی کچھ اصل نہیں، البتہ بلا ضرورت باتیں نہ کریں۔ مسئلہ نمبر 13، عوام میں بعض اعمال چور کے معلوم کرنے کے لیے جائز اور حجت سمجھتے ہیں، سو سمجھ لینا چاہیے ناجائز ہیں، شرعاً حجت ہیں، اور جس فن کا وہ عمل ہے اس کے اصول سے وہ عمل قابل اعتماد نہیں، وہ بالکل خیال کے تابع ہے، حتیٰ کہ اگر دو عامل مختلف دو شخصوں پر گمان چوری کا رکھتے ہوں تو ہر عامل کے عمل کا الگ الگ نام نکل آئے گا، بلکہ ان عالموں کا فرضی نام بھی بتلا دیے جائیں تو اس عمل سے وہی نام نکل آئیں گے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عمل کوئی چیز نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، یہ عادت بہت شائع ہے کہ اگر نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے ادبی ہو جائے تو اس کے برابر اناج تول کر تصدق کرتے ہیں۔ اس میں اصل مقصود تو بہت مستحسن و قرین مصلحت ہے کہ بطور کفارہ اور جرمانہ کے صدقہ دیا جاتا ہے، اس میں نصف کا بھی انتظام ہے کہ آئندہ احتیاط رکھے، لیکن دو امر اس میں بے اصل اور قابل اصلاح ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کو ترازو میں اناج کے برابر کرنے کے لیے رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو واجب شرعی سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا کریں کہ محض مصلحت مذکورہ کی بنا پر تخمینہ سے کچھ غلہ دے دے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح سے ناپاکی کے بال لینا منع ہے، سو یہ بات غلط ہے، طبعاً مناسب نہ ہو مگر شرعاً گناہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، بعض لوگ رات کو جھاڑو دینے کو یا منہ سے چراغ گل کرنے کو یا دوسرے کے کنگھا کرنے کو اگرچہ بلا اجازت ہو برا سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، بعض سے مہر کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اذا
تناسلس یعنی اگر کسی ضرورت سے دوسری بار مہر لگانا پڑے تو تیسری بار بھی ضرور لگا دے، اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، بعض کو خاص استخارہ اس غرض سے بتلاتے دیکھا ہے کہ اس سے کوئی واقعہ ماضیہ یا مستقبلہ معلوم ہو جائے گا، سو استخارہ اس غرض کے لیے شریعت میں مقتول نہیں، بلکہ وہ تو محض کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے کا تردد رفع کرنے کے لیے ہے، نہ کہ واقعات معلوم کرنے کے لیے، بلکہ ایسے استخارہ کے ثمرہ پر یقین کرنا بھی ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 19، بعض عالموں کو تو گو وہ اہل علم ہی ہوں، بعض عملیات میں دعا وغیرہ کی قید کی رعایت کرتے ہوئے دیکھا ہے، سو یہ شعبہ نجوم کا ہے اور واجب و ترک ہے، اور یہ خیال کہ یہ عمل کی شرط ہے محض غلط ہے۔ میں نے ایسے اعمال میں یہ قید بالکل حذف کر دی ہے، اور پھر بھی بفضل تعالیٰ اثر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، عمل کا اثر زیادہ تر خیال سے ہوتا ہے، ان قیود کو اس میں کوئی دخل نہیں، یہ سب دعوے ہیں عاملوں کے۔ مسئلہ نمبر 20، مشہور ہے کہ زمین پر نمک گرا دینے سے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھنا پڑے گا، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 21، بعض عوام کہتے ہیں کہ جمائی آنے پر ہاتھ نہ رکھنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے، یہ غلط بات ہے، البتہ حدیث سے اتنا ضرور ثابت ہے کہ اس وقت ہاتھ نہ رکھنے سے شیطان پیٹ میں گھس کر ہنستا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، مشہور ہے کہ مریض کے لیے جب حکیم کو بلانے جانا ہو تو گھوڑے پر زین مت لگاؤ، سو یہ غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 23، بعض عوام کہتے ہیں کہ سرما کی سلائی پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص دم کر کے آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے، یہ بے اصل بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا آداب زندگی کا یہ آخری سبق تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہ اسباق اپنے مکمل کیے، اور انشاءاللہ اب اس کی جگہ پہ کوئی اور سبق ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔